بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اصغر علی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم پہلے بھی ذہنی بیماریاں، نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ انہی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری ہے جو کہ آج کل بہت زیادہ پھیل رہی ہے ہمارے معاشرے میں، پوری دنیا میں بھی بہت زیادہ اس کا تناسب ہے، ہمارے معاشرے میں، ہمارے پاکستان میں اور ان ایشیائی ممالک میں بھی اس کا بہت زیادہ آج کل جو ہے نا یہ پھیل رہی ہے اور بہت زیادہ لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو بیماری کا نام ہے ایڈکشن، ٹھیک ہے، نشے کا عادی ہو جانا۔ ایڈکشن کا مطلب ہوتا ہے عادی ہو جانا، جسمانی طور پہ اور نفسیاتی طور پہ کسی چیز کا عادی ہو جانا۔ جب آپ کسی چیز کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر نہ تو آپ جسمانی طور پہ اس کے بغیر رہ سکتے ہیں اور نہ ہی ذہنی طور پہ آپ سکون میں رہ سکتے ہیں جب آپ اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تو ایڈکشن کا مطلب ہے کسی چیز کا عادی ہونا، اور ڈرگ ایڈکشن کا مطلب ہے کہ آپ نشے کا عادی ہو جائیں۔ نشہ کیا ہے؟ ڈرگ کیا ہے؟ ڈرگ یا نشہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جو جسم میں جا کے کھانے کے بعد یا پینے کے بعد یا سونگھنے کے بعد کسی طرح سے بھی جسم میں نشے کے داخل ہونے کے مختلف طریقے ہیں۔ انجیکشن بھی لگ سکتا ہے، پیا بھی جا سکتا ہے، سونگھ کے، یہ تو پھر نشے کے مختلف اقسام ہیں نا۔ تو ڈرگ یا نشہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جو جسم میں داخل ہونے کے بعد جسمانی طور پہ بھی تبدیلی لے آئے انسان کے اندر اور نفسیاتی طور پہ بھی چینج لے آئے، تبدیلی لے آئے، یعنی جسمانی طور پہ بھی انسان چینج ہو جائے، تبدیل ہو جائے، اور نفسیاتی طور پہ بھی۔ تو جب کوئی بھی انسان اس ڈرگ کا، اس نشے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بغیر وہ نہ تو جسمانی طور پہ وہ رہ سکتا ہے، مطلب کہ جب نہیں نشہ کرے گا تو جسم میں درد ہوگا، تکلیف ہوگی مختلف حصوں میں، جسم میں بھوک نہیں لگے گی، نیند نہیں آئے گی، ساری جو روٹین ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ اور نفسیاتی طور پہ اس کا عادی کیسے ہو جاتا ہے کہ نہ تو پھر وہ اس کو سکون ملے گا، ٹھیک ہے، نہ وہ کوئی کام روٹین میں کر سکے گا، نہ پھر اس کو کوئی پلیئر حاصل ہوگا۔ تو یہ پھر لوگ اس کو پلیئر حاصل کرنے کے لیے، خوشی حاصل کرنے کے لیے، ایک سکون حاصل کرنے کے لیے، ایک ایسی فیلنگ حاصل کرنے کے لیے یہ نشہ کرتے ہیں جو کہ جس کے وہ عادی ہو چکے ہیں۔ تو اس کے بعد میں یہ بھی بتاؤں گا کہ عادی کس کس وجہ سے لوگ اس کے عادی ہوتے ہیں، ایسی کون سی وجوہات ہیں، ایسے کون سے معاملات ہیں جس کے بنا پر لوگ اس کا عادی ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ کسی ڈرگ کا، نشے کا عادی ہو جائیں گے پھر اس کے بغیر رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تو عادی ایک دن میں تو نہیں ہو جاتا انسان، کچھ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ پھر نشے کی، اس کی اقسام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کچھ ایسے نشے ہیں جن کا بہت جلد انسان عادی ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے نشے ہیں جن کو عادی ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، ڈیوریشن زیادہ لگتا ہے۔ تو جب آپ اس کا عادی ہو جائیں گے پھر اس کے بغیر کوئی بھی آپ کام کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ جب تک آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی آپ کو نہ تو کوئی کام کر سکیں گے، نہ آپ ذہنی سکون حاصل کر سکیں گے، نہ آپ کو نیند آئے گی، نہ آپ کو بھوک لگے گی۔ یہ سارے معاملات بالکل آپ کی زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو نشہ ہے یہ ایسی بری بیماری ہے کہ انسان کو نفسیاتی طور پہ، دماغی طور پہ، ذہنی طور پہ، معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ ہر چیز سے آپ کو تباہ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل انسان سوشلی کٹ آف ہو جاتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا، نہ معاشرے میں، نہ اپنی فیملی میں، نہ اپنی روٹین لائف میں، نہ اپنی جاب میں، پھر کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو یہ ایک بہت ہی بری بیماری ہے، ہولناک، خطرناک اور ایسی موذی مرض ہے جو آج کل دنیا میں، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل رہی ہے، اور اس کا کوئی خاص کوئی تدارک، کوئی سد باب نہیں ہو رہا۔ تو علاج اس کا ہے، ممکن ہے، ہم بھی اپنے ادارے میں اس کا علاج کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ٹھیک ہو کے جا چکے ہیں، کچھ لوگ زیر علاج ہیں۔ تو علاج اس کا ممکن ہے آج کل کے دور میں، پہلے بھی ممکن ہوگا، آج بھی یہ بالکل ممکن ہے، لیکن اس کے لیے انسان کو سب سے پہلے ذہنی طور پہ تیار ہونا ضروری ہے کہ وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے۔ تو نشے کا عادی کیوں لوگ ہو جاتے ہیں یہ میں بتانا چاہوں گا کہ اس کی وجوہات کیا کیا ہیں۔
اس کی وجوہات جو ہیں اس میں چند ایک جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں، جو مین ہیں وہ میں بتانا چاہوں گا، کیونکہ ٹائم کے لحاظ سے، ویڈیو کے لحاظ سے، باقی پھر اس طرح آہستہ آہستہ چلتا رہے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نشے کی اقسام بتائیں گے کہ نشہ کون کون سا نشہ ہے، اس کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ نشے کا عادی ہونے میں سب سے جو پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بے راہ روی، یعنی انسان کے پاس، کسی کے پاس پیسے بہت زیادہ آ گئے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یہ آپ نے دولت کہاں لگانی ہے، کیسے لگانی ہے، یعنی ماں باپ کا کمایا ہوا رزق، دولت مل گئی بہت زیادہ، تو انسان نے عیاشی کرنے کے لیے، موج مستی کرنے کے لیے اس پیسے کا غلط استعمال کرنا، مس یوز کرنا۔ جو یہ ایک نئی جنریشن ہے، ینگ لوگ ہیں، جیسا کہ لوگ آج کل ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، تو گھر سے دور ہوتے ہیں، ماں باپ سے دور ہوتے ہیں، پیسے گھر سے اضافی ملتے ہیں انجوائے کرنے، پھر وہ ان پیسوں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ مطلب تعلیم کے لیے خرچہ ملا تو اسٹوڈنٹ نے اس کا غلط استعمال شروع کر دیا، عیاشی کرنا، دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے انجوائے کرنا۔ اس کو لوگ پہلے انجوائے کرنے کے لیے نشہ کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ یہ ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، ان کی زندگی تباہی کی طرف چلی جاتی ہے، پھر ان کی مجبوری بن جاتی ہے، وہ عادی ہو جاتے ہیں، پھر اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ایسا کوئی مس ہیپ ہو جائے، کوئی ایسی اچانک سے کوئی ایسا سڈنلی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی اس کا پیارا دنیا سے چلا جائے، یا اس کو چھوڑ کے چلا جائے جس سے وہ محبت کرتا ہو، یا کوئی بھی اس طرح کا بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہو، ایسوسیشن ہو، پھر اچانک سے اس کی جو ہے نا وہ ڈٹیچمنٹ ہو جائے، بریک تھرو ہو جائے، تو جب وہ دور جاتا ہے اچانک سے انسان، اس کو دنیا سے چلا جائے یا دنیا میں ہی کہیں گم ہو جائے، تو پھر وہ اس کی جو ایک یاد ہوتی ہے، اس کی جو ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، وہ اس کی جو ایک پلیئر اس سے حاصل کرتا ہے، اس کو بلانے کے لیے، اس کو پریس کرنے کے لیے، اس کو ایک دماغ میں ایک سٹریس آتی ہے، ایک ٹینشن آتی ہے، ایک پریشانی آتی ہے، اس کو وہ دبانے کے لیے نشے کا استعمال شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح وہ آج کل ایک پنجابی سرائکی گانا بھی ہے، وہ تھوڑی پی لئے تو کی ہویا، ٹھیک ہے، تو اس طرح وہ پہلے تو تھوڑی تھوڑی پیتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، پھر وہ ایسا ایسا زیادہ پینا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کی مجبوری بن جاتی ہے، پھر وہ اس انسان کو تو بھول جاتا ہے لیکن وہ نشے کو نہیں بھول سکتا۔ وہ اس انسان سے جو اس کو چھوڑ کے چلا گیا ہے یا دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہے، اس کو تو بھول جائے گا لیکن وہ نشے کو نہیں بھولے گا، پھر وہ نشہ اس کے لیے سارا کچھ بن جاتا ہے، وہ باقی سارا کچھ بھول جاتا ہے۔ تیسری وجہ جو ہے، کچھ لوگ اس وجہ سے بھی عادی ہو جاتے ہیں کہ اس کو کسی بیماری کا شکار تھے، کسی بیماری میں مبتلا تھے، کوئی گردے کا پین ہو گیا، ٹھیک ہے، گردے کا درد ہو گیا، کوئی اور جسم میں کوئی فریکچر ہو گیا، کوئی ہڈی کا کوئی زیادہ درد ہو گیا بہت زیادہ، اس درد کے سکون کے لیے بطور میڈیسن وہ کوئی ایسا میڈیسن استعمال کرتے ہیں، جیسے کوئی سیڈیٹیو انجیکشن ہے، جیسے نیلبن وغیرہ، یا کچھ سیڈیٹیو ٹیبلٹس ہیں، تو وہ لوگ لگواتے ہیں۔ اس وقت وہ ٹریٹمنٹ کے لیے، مجبوری کے لیے لگوا رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ اس کا جو اس انجیکشن سے یا اس دوائی سے اس کو سکون ملتا ہے، ایک پلیئر ملتا ہے، وہ اس کو ایک، تو وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی بیماری تو ختم ہو جاتی ہے، وہ اس کا کوپریٹ ہو گیا یا ویسے اس کا علاج ہو گیا، بیماری ٹھیک ہوگی، لیکن وہ اس دوائی کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو چھوڑ نہیں سکتا، پھر وہ میڈیسن اس کی مجبوری بن جاتی ہے، پھر وہ اس کو استعمال کرتا رہتا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے، ذہنی سکون، جسمانی سکون، نیند اپنی بہتر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ ایک اس کو ایک جو پلیئر ملتا ہے اس نشے سے، وہ پھر اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس سے جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو آپ کے فرینڈز ہیں، آپ کی ایک پیئر گروپ ہے، آپ کے ایک جس کو کہتے ہیں لنگوٹیا یار، تو اس کا طرح کے جو لنگوٹیا یار ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو اس راہ پہ لگا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آؤ یار مل کے انجوائے کرتے ہیں، کسی پارٹی میں چلے گئے، کہیں کھانے وانے کا کوئی پروگرام ہوا، کسی ہوٹل میں، کسی محفل میں، وہاں پہ وہ دوست پی رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کوئی سگریٹ پی رہے ہیں، مطلب کہ کوئی چرس کی سگریٹ، کوئی شراب ڈرنک کر رہے ہیں، یا کوئی اور آج کل آئس کا نشہ ایک جو ہے وہ بہت زیادہ، بہت ہی خطرناک اور جان لیوا نشہ ہے، تو یہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے آج کل کی جنریشن میں، اتنا کہ خطرناک حد تک پھیل رہا ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔
تو یہ بھی آج کل ٹرینڈ چل گیا ہے بہت زیادہ. تو یہ جو آپ کے فرینڈز ہیں، آپ کے دوست ہیں، وہ بھی آپ کو اس کام پہ لگا سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو یہ 4-5 ایسی وجوہات ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہیں. یہ 4-5 وہ مین، وہ اہم وجوہات ہیں جس کی بنا پر جو ہے نا انسان نشے کی لت میں، نشے جیسی موذی مرض میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی تباہ و برباد کر لیتا ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا اس ویڈیو میں کہ اگر کوئی بندہ ایسا اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ جلدی سے جلدی واپس آنے کی کوشش کرے، علاج گاہ کی طرف رابطہ کرے، رجوع کرے، اپنا علاج کروائے اور جلدی سے جلدی اپنی زندگی کو چینج کرے. یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے کوئی انفیکشن ہو گیا ہے، تو جتنا آپ لیٹ کریں گے اتنا ہی آپ کو زیادہ پھر ٹائم لگے گا، اتنی ہی آپ کی زیادہ تباہی ہوگی. تو جتنا جلدی آپ اپنے آپ کو ریکور کر لیں گے، یو ٹرن لے لیں گے، واپس آ جائیں گے، علاج کی طرف آ جائیں گے، اپنے آپ کو سنبھال لیں گے، اتنے جلدی آپ کے ریکور ہونے کے زیادہ چانسز ہیں، اتنا جلدی آپ اپنے بہتر ہو کے اپنی ایک نئی زندگی سٹارٹ کر لیں گے. اور سب سے آخر میں جو آخری وجہ وہ میں بتانا چاہوں گا جس وجہ سے لوگ نشے کا شکار ہو جاتے ہیں، نشے کے ایڈکٹ عادی ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ لوگ سیکسول پاور کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. مختلف ایسے ڈرگز، ایسے نشے والے ایسی کچھ چیزیں ہیں، کچھ ایسے ڈرگز ہیں جو لوگ سیکس میں پاور کو بڑھانے کے لیے لا علمی کی وجہ سے، لوگوں کی غلط گائیڈنس کی وجہ سے لوگ ان چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کے مکمل طور پر عادی ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بغیر وہ کسی کام کے نہیں رہتے اور پھر پوری زندگی کی اس پہ ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں اور اپنی پاور کو بڑھانے کے لیے، اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے ان کا استعمال لگاتار کرتے رہتے ہیں اور پھر اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو.